اس ہفتے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اور اگر بنائے جاتے ہیں تو پھر انتظامی اعتبار سے ان میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ بھی کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0213227085 ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے۔ گجرانوالہ سے خالد گجر ہیں ہمارے ساتھ۔ خالد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک صوبے بننے کا حامی اس لیے ہوں کہ جب تک صوبے بنیں گے تبھی آپ کی ایڈمنسٹریٹو لیول آپ کی یوٹیلائز ہوگی۔ مطلب ایک عام آدمی کس طرح کسی چیف منسٹر کو اپروچ کر سکتا ہے؟ یعنی 4 صوبے، 4 چیف منسٹر، مطلب 18 کروڑ عوام کو وہی چلائیں گے کیا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ گجرانوالہ سے خالد گجر کال کر رہے تھے۔ شیخ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جو سوال انہوں نے کیا وہی سبھی سوال کرتے ہیں کہ 9 کروڑ کی آبادی ہے یا 9 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے پنجاب کی، اور ایک وہاں پر آئی جی ہے، تو وہ معاملات کو کیسے دیکھیے؟ اگر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے؟ چھوٹے صوبوں پر جو پرابلمز ہیں ان کی وہ حل ہوں گی، خاص کر امن و امان جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ حل ہوگا؟ میں وہ بار بار ایک بات اپنی دہراتا ہوں اور بات یہ بات کہتا ہوں، اور پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بات یہ کہہ دینی کہ جو صوبہ بننے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ جو صوبہ بنانے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے وہاں پہ جو ان کے وسائل ہیں، کیا وہ صوبہ کے انتظامات وہ سنبھال سکتے ہیں؟ کیا وہ صوبے کو اپنے اس انتظامات کو چلا سکتے ہیں؟ وسائل اتنے موجود ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک پوری ایک تھورو ایک ہونی چاہیے، اس پہ کروا کے اس پہ اس کی ڈیٹیل میں جا کے اس پہ دیکھنے کے بعد آپ اس پہ فیصلہ کریں گے نا۔ اس طرح اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو فیصلہ کل آپ کو اس کا فائر بیک بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہاں پہ کوئی انتظامات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس صوبے میں امن کا معاملہ بھی خراب ہو سکتا ہے، یہ کہہ دینا۔ اچھا، دوسری بات یہ بار بار مجھے اس بات پہ تھوڑا سا کبھی اعتراض آتا ہے کہ جیسے لنگا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات درج کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وہاں پہ اب مثال کے طور پہ وہاں پہ صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، قومی اسمبلیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دانیال کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ لوکل باڈیز اس وقت آپ نے نہیں ہے، فنکشن نہیں ہے، لیکن باقی لوگ وہاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو لوگ محرومیت کا شکار ہیں وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں کوئی خرابی اور خامی موجود ہے، اور اس کو بھی ان کو درست کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھورلی اسٹڈی کرنا پڑے گا، ان کے وسائل کو دیکھنا پڑے گا، وسائل کے بعد آپ اور اگر آپ 4 چیف منسٹر ہیں، 8 چیف منسٹر کر دیتے ہیں، 8 چیف منسٹر کرنے کے بعد اگر آپ نیا صوبہ کریٹ کرتے ہیں اور اس صوبے کے انتظامات آپ نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، یعنی ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں، ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، ٹھیک ہے۔ لنگا صاحب کی طرف جاؤں گا میں۔ تاج محمد لنگا صاحب، ظاہر ہے اگر صوبے بنائے جاتے ہیں تو پھر NFC ایوارڈ کا ایک مسئلہ سامنے آئے گا، اور NFC ایوارڈ کے تحت یہ طے ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا شیئر ملتا ہے، اور اب تو آبادی کے حساب سے ہے بھی نہیں، اب تو چینج کر دیا گیا ہے جو نئی اس میں ترامیم ہوئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد سے۔ تو یہ بتائیے کہ جیسے اگر صوبہ ہزارہ الگ ہوتا ہے، اس کے بعد ریسورسز ہیں کہ وہ تربیلا ڈیم سے بجلی بنا لیتا ہے، اس کے علاوہ اگر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ مثال کے طور پہ اگر کراچی الگ ہوتا ہے، الگ صوبہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے پاس انڈسٹری ہے، 70% ریونیو وہ جنریٹ کر رہا ہے، اسی طرح پنجاب میں زراعت ہے، تو سرائکی جو بیلٹ ہے اس کے پاس آخر ایسا کیا ہے ریسورسز ہے؟ اور خاص کر جب ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تب ظلم یہ ہے کہ آپ پوری طرح جانتے نہیں کہ پنجاب کے وسائل جو ہیں وہ سرائکی خطہ کے وسائل ہیں، جس کو آپ زراعت کہتے ہیں۔ 1.5 کروڑ ٹن گندم سرائکی علاقے نے پیدا کیا ہے۔ کپاس جو سرائکی علاقہ پیدا کرتا ہے، آپ کے 18 ارب زر مبادلہ ہے ڈالر، تو 15 ارب ڈالر کپاس اور کپاس سے ریلیٹڈ اشیاء کا ہے۔ سرائکی علاقہ میں آرچڈز ہیں، سرائکی علاقہ میں یورینیم ہے، سرائکی علاقہ میں گیس ہے، تیل ہے، تھرمل پاور مظفر گڑھ جو ہے اتنی بجلی پیدا کرتا ہے جو تربیلے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے بھاولپور کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ بھاولپور تو ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کا بھی خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہزارہ کا میں نہیں جانتا، وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں کم علم رکھتا ہوں ہزارہ کے وسائل کے بارے میں، لیکن مجھے رف اندازہ ہے کہ ہزارہ بھی اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ سرائکی تو اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے وسائل ہیں خدا کے فضل سے، میٹھا پانی یہی ہے، یہ ڈیلٹا ہے 5 دریاؤں کا، یہاں سے ساری فصل پیدا ہوتی ہے۔ پنجاب میں انڈسٹری ضرور ہے، کچھ کامرس اور انڈسٹری ہے، لیکن وہاں چاول ہیں۔ چاول
NFC وہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ اس صوبے کی ملکیت ہوں گے. اب پنجاب کی ملکیت میں آتا ہے چاول اور کپاس. کپاس تو سرائیکی علاقے کی ہے, چاول تو 1 ارب یا آدھا ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے, باقی تو ساری کپاس کرتی ہے. لہذا زر مبادلہ سرائیکی علاقے کا, گیس تیل سرائیکی علاقے میں, یورینیم سرائیکی علاقے میں. بھئی خدا کا خوف کریں, آپ اعداد و شمار اٹھائیں. پنجاب کے نیچرل ریسورسز میں صرف سینڈ لکھا ہوا ہے, سینڈ. سرائیکی علاقے میں اتنے بے پناہ ریسورسز ہیں. لہذا باقی صوبوں کا تو میں نہیں جانتا, باقی صوبوں کے کلیمنٹس ہیں, جدوجہد کریں. لنگر صاحب کالر بھی ہمارے ہیں, وہ بھی ان کے بھی سوالات کو ہم کے شامل کرنا ہے. ثناء اللہ خان ہیں, ثنا خان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ میاں والی سے. میاں والی جو کہ عمران خان اور شیر افغان نیازی کا بھی علاقہ ہے. جی ثنا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم, ثناء اللہ خان صدر انجمن تاجران میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. جی جی جی. یہ جو سرائیکی لوگ کہتے ہیں سرائیکی صوبہ اور یہ اور صوبے, میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میاں والی پاکستان کا ایسا نہیں یا پنجاب کا ایسا نہیں ہے؟ میاں والی کو نہ ملتان والے پسند کرتے ہیں نہ لاہور والے پسند کرتے ہیں. 1901 سے ہمارا ضلع ہے. پورے ملک میں سے میاں والی سے جاتے ہیں ہمارے جو منرلز, اور دریا یہاں ہیں, نہر تھل نہر جہاں سے نکل کے جا رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی نہر. 4 جولائی سن 2011 کو ہمارے ہاں سانحہ ہوا. کسی نے بھی ہمارے ساتھ آج تک ہمدردی نہیں کی. ہم کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے, ہم تو بالکل ملتان والوں نے بھی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کی, نہ لاہور والے نے. پورے ہمارے وسائل یہ اپنے لاہور کے ایک ہمارے 10 سال کا بجٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ثناء اللہ خان میاں والی سے میں کال کرنے کا. کامل آغا صاحب, میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گا, اور یہی سوال آپ کی طرف میں رکھ دیتا ہوں کہ جو احساس محرومی ہے جس طرح ثناء اللہ خان میاں والی سے کہہ رہے تھے, اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا اگر آپ صرف اور صرف ایک آدھی صوبے کی بات کرتے ہیں؟ تب سر مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کامل علی آغا صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میاں والی سرائیکی کا حصہ ہے سر, لیکن سوال میں کامل علی آغا صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے لنگر صاحب آپ بتائیے, کامل آغا صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے ہماری غالباً. جی لنگر صاحب فرمائیے. یہ میاں والی سرائیکی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, میاں والی ڈسٹرکٹ کونسل نے 2 دفعہ قرارداد پاس کیا ہے کہ ہم سرائیکی صوبے کے ساتھ جائیں گے. وہاں تنظیمیں ہیں, ادبی تنظیمیں ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں. ہم ریفرنڈم کرا لیتے ہیں میاں والی کا, وہ سرائیکی صوبے کے ساتھ آئیں گے. ہمیں میاں محرومی کا مکمل احساس ہے, اور ہم ہمارے منشور میں, پروگرام میں, ہمارے جلسوں میں, جلوسوں میں, مظاہرے میں میاں والی کا نام سر فہرست آتا ہے. میں ابھی دورہ کر کے آیا ہوں میاں والی کا, ابھی رمضان شریف میں پھر دورہ کروں گا. مجھے بار بار بلا رہے ہیں بکر, میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان, کہ آپ ہمارے علاقے میں ہیں. لہذا میاں والی کی محرومیاں ضرور ہیں, لیکن ہم ان کی دور کریں گے. پنجاب والے تو نہیں دور کرتے. پنجاب والوں کا تو یہ ہے کہ ساری چیزیں لاہور پہ لگا دو. لاہور سے 70 کلومیٹر پر جتنے شہر ہیں تمام دولت وہ ان پہ لگا دیتے ہیں. پنجاب کے 5 اضلاع لاہور کے نواح میں جو ہیں وہ پاکستان کا 60% سرمایہ ان اضلاع میں ہے, اور یہ نہیں چاہتے تقسیم ہو. ان کو تو پنجاب تو کالونیل پاور ہے. پنجاب نے سندھ بلوچستان سرحد کے علاوہ پنجاب کے اتنے وسیع علاقے پر بھی شیخ رویل صاحب کی طرف میں جاؤں گا, اس کے بعد دانیل صاحب سے مجھے بات کرنی ہے. جی شیخ رویل اصغر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جس طرح بات آپ نے سنی, تخت جو ہے اس پر بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ تخت لاہور سب کچھ لے جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی مہمانوں کی اور کالرز کی بھی گفتگو سنی. یہ لاہور, یہ ہمارے شہر کی نظم ہے, اساں قیدی تخت لاہور دے, اور یہ نظم اب شہرت یافتہ, عالمی شہرت یافتہ ہو گئی ہے. تخت لاہور سے مراد لاہور کے حکمران طبقہ ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, میں نے اپنی گفتگو درمیان کی تھی, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں اس کو کوئی بحث کا موضوع بنانا چاہ رہا تھا. اب تخت لاہور ان کو آج یاد آتا ہے, پچھلے تخت لاہور پچھلے 11 سال سے تخت لاہور تو نہیں تھا. کوئی لاہور کے رہنے والا کوئی چیف منسٹر نہیں تھا. غلام احمد وائن صاحب خدا غریق رحمت کرے, وہ بھی وہاں کے ہی رہنے والے تھے, چیف منسٹر تھے. اس سے پہلے جتنے چیف منسٹر آئے ہیں وہ سارے جنوبی پنجاب سے ہی آئے ہیں. بھائی اب یہ بار بار یہ بات کرنی کہ جی تخت لاہور, دیکھیں جتنا بڑا شہر ہوگا اتنی اس کے مسائل زیادہ ہوں گے, اتنے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بانٹنا کس طرح جاتا ہے. اگر پرائم منسٹر جنوبی پنجاب کا ہے تو پرائم منسٹر کسی نے ہاتھ تو نہیں روکے ہوئے
کہ وہ جنوبی پنجاب میں ڈیولپمنٹ نہ کرے، یا چیف منسٹر پنجاب نے اس کو منع تو نہیں کیا کہ آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ کریں. یہ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. یا مصطفیٰ کھر صاحب یہاں پہ چیف منسٹر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، ان کو تو کسی نے منع نہیں کیا تھا. شاہ محمود قریشی کے والد یہاں پہ گورنر رہے، ان کو تو کسی نے منع نہیں. صادق حسن قریشی وہاں سے چیف منسٹر رہے، ان کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ وہ نہ کریں. میں انٹرپٹ کروں گا میں آپ کو، اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. وجہ یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے اور ہمیں اب پروگرام کا اختتام کرنا ہے. دانیال عزیز صاحب، شیخ روحیل اصغر، کامل علی آغا اور تاج محمد لنگا صاحب ہمارے مہمان اور ہمارے کالرز، آپ سب کا بہت کوشش ہم نے کی کہ ہم تمام موقف شامل کریں اور کنسنسس بلڈ کریں کہ آخر نئے صوبے بننے چاہیے نہیں. جو ہمارے ویب سائٹ سے پول آئے ہیں اس کے مطابق 65% افراد کہتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، جبکہ 35% کا کہنا ہے کہ نہیں بننے چاہیے. سلمان حسن اور اس ہفتے کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.